Thanks for watching. Please don't to forget like, comment and share. مفتی مبشر احمد ربانی اسلامک سکالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ مالک الملک کے بے پناہ احسانات
اور اس کے فضل و کرم کے ساتھ رمضان المبارک کی آمد ہو چکی ہے۔ بعض ممالک میں آج روزہ ہے اور انشاءاللہ الرحمن صبح ہمارے ہاں بھی روزہ ہوگا، رات تراویح ہوگی۔ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے بندوں کو خصوصی بخشش کے لیے عطا کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ لوگ بہت بڑے نقصان اور گھاٹے میں ہوتے ہیں جو یہ مہینہ پا کر مختلف قسم کی عبادات کے ذریعے اپنی بخشش نہیں کروا لیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمت اور طاقت عطا کرے تو دن کو روزہ رکھا جائے اور رات کے وقت قیام کیا جائے۔ رات کے قیام سے کامیابی نہ پا سکتا ہو تو اللہ کی راہ میں اگر مال اور دولت موجود ہے تو صدقہ و خیرات کرے۔ اگر یہ بھی طاقت اور ہمت نہیں ہے تو اللہ کا قرآن تلاوت کرے اور اس پر عمل کرے، ذکر و اذکار کی کثرت کرے اور اپنی زبان کو اور اپنے سارے جسمانی اعضاء کو ہر اس عمل سے روک لے جس سے نافرمانی ہوتی ہو، شر پھوٹتا ہو۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سماعت کیجئے، صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ میں اور صحیح مسلم میں بھی کتاب الزکوٰۃ کے اندر یہ حدیث ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان کے ذمے صدقہ ہے۔ قالوا یا نبی اللہ فمن لم یجد، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فمن لم یجد، تو جو شخص یہ طاقت نہ رکھتا ہو کہ وہ صدقہ کر سکے تو کیا کرے؟ یہ بڑی توجہ سے سننے والی بات۔ فمن لم یجد، جس بندے کے پاس قوت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے صدقہ کرنے کی تو کیا کرے؟ تو پہلی بات یہ بتائی وَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ، اپنے ان دونوں ہاتھوں سے جو اللہ پاک نے اس کو عطا کیے ہیں محنت کرے، مزدوری کرے، کام کرے، اور جب دونوں ہاتھوں سے محنت کر کے کمائی کر لے فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ، وہ اپنی ذات کو بھی نفع پہنچائے اس مال سے اور اس میں سے صدقہ بھی کرے۔ اس لیے ایک دوسری حدیث نسائی وغیرہ میں آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصدقات الجہد المقل، بہترین سب سے افضل صدقہ وہ ہے قلیل آمدنی والا محنت کر کے کمائے اور صدقہ کرے۔ آمدن تھوڑی ہے لیکن محنت کرتا ہے،
مزدوری کرتا ہے، حلال ذرائع سے کمانے کی تگ و دو کرتا ہے اور اس میں سے اللہ کی راہ میں بھی دیتا ہے، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خرچ کرنے کی ترغیب دی، تو ایک صحابی کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ ایک یہودی کے کنویں پر مزدوری کرنے لگ گئے، ساری رات مزدوری کرتے رہے، اس کا کنواں چلاتے رہے، تو مزدوری میں اس کو 2 سا، دیسی ترجمہ 2 ٹوپے کھجوروں کے ملے، 4 بک بھر کر غلہ نکالے تو 1 سا بنتا ہے، تو 2 سا کھجوروں کے ملے اس کو، 1 سا کھجور کا گھر رکھ لیا اور 1 سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا اور بتایا کہ یا رسول اللہ آپ نے خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، میرے پلے کچھ نہیں تھا، میں نے رات مزدوری کی ہے، 2 سا کھجوروں کے ملے، 1 گھر والوں کے لیے رکھا ہے اور 1 اللہ کے دین کے لیے آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ تو کچھ صدقے کا مال، خیرات کا مال جمع تھا آپ کے پاس، اس ڈھیر کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کھجوریں بکھیر دیں اور فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو کم آمدنی والا محنت کر کے کما کے لاتا ہے، بیوی بچوں کا پیٹ بھی پال رہا ہے اور اللہ کی راہ میں بھی دے رہا ہے۔ تو جب آپ نے فرمایا کہ اللہ کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان کے ذمے صدقہ ہے، تو صحابہ نے کہا فمن لم یجد، تو جو صدقہ کرنے کی ہمت ہی نہ پائے تو کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعمل بیدیہ فینفع نفسہ ویتصدق، دونوں ہاتھوں سے محنت مزدوری کرے اور اپنی ذات کو بھی نفع دے اور صدقہ بھی کرے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ فَإِن لَّمْ يَجِدْ، دوسرا نمبر فَإِن لَّمْ يَجِدْ، اگر مزدوری کرنے کی بھی ہمت نہ پاتا ہو تو پھر صدقہ کیسے کرے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعین ذل حاجت الملہوف، کسی پریشان حال ضرورت مند کی مدد کرے، پریشان حال ضرورت مند کی مدد کرے۔ محدثین نے اس کے مفاہیم میں اور معنوں میں یہ بات ذکر کی، یہ مدد زبانی کلامی بھی ہو سکتی ہے، جانی بھی ہو سکتی ہے۔ مثلاً کوئی پریشان حال ہے، اپنی زبان سے اس کو تسلی والے کلمات سنائے، پریشانی میں صبر کی تلقین، دکھ درد بانٹنا کسی کا، زبان سے اچھے کلمے کہنا، یہ بھی اس کی مدد ہے۔ اسی طرح کوئی مصیبت میں گرفتار ہے، آپ کو پیسہ اس کو دینے کو کچھ نہیں، آپ کا وجود ہمت کر کے اس کی مشکل میں مددگار بن سکتا ہے، تو جانی طور پر اس کی مدد کریں۔ کسی کا بوجھ ہے اٹھانے والا، وہ آپ اٹھا کر چھوڑ آتے ہیں، یا اس کی کوئی اور شکل بنتی ہے، تو فرمایا کہ پریشان حال ضرورت مند کی مدد کرے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فَإِن لَّمْ يَجِدْ، اگر پریشان حال کی مدد کرنے کی بھی ہمت اور طاقت نہ ہو اس میں، پھر کیا کرے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ، فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ، وہ معروف کام کرے، اچھے کام کرے، عرف کے مطابق جو کام بہتر ہیں وہ بہتر کام کرنا شروع کر دے۔ امر بالمعروف یہ بھی اسی میں آتا ہے،
نیکی کا حکم دینا، والنہی عن المنکر بھی اسی میں آتا ہے، کسی کو غلط کام کرتے دیکھے تو اس کو روکے اور منع کرے کہ بھائی یہ کام اللہ کی شریعت کے ساتھ بغاوت ہے، خلاف شرع ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ اسی طرح ایک اور بڑی مفصل حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس میں معروف کی تفسیر بہت زیادہ آ جاتی ہے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا جملہ ہے کل معروف صدقہ، ہر معروف چیز، اچھی چیز صدقہ ہے۔ پھر شرح کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کل تکبیرات صدقہ، ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ کل تسبیحات صدقہ، ہر بار سبحان اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور کل تحمیدۃ صدقہ، ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ وکل تحلیلۃ صدقہ، ہر دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر صدقہ، اچھی بات کا حکم دینا، بری بات سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ بلکہ یہاں تک پھر فرما دیا فی بضع احدکم صدقہ، شادی شدہ آدمی جو اپنی بیوی کا حق ادا کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ صحابہ اس پر متعجب ہوئے کہ یا رسول اللہ وہ تو اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے اپنی بیوی کے پاس آیا تو یہ بھی صدقہ ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ ارأیتم لو وضعہا فی حرام اکان علیہ فیہا وزر، اگر وہ یہی کام حرام کاری میں کرتا، زنا کرتا، بدکاری کرتا، کیا اس کے اوپر گناہ ہونا تھا، بوجھ ہونا تھا؟ تو صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، جو گناہ کرے، بدکاری کرے تو اس کے اوپر بوجھ تو ہے۔ تو فرمایا کہ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، اسی طرح اگر وہ یہی کام اپنی نفسانی خواہش حلال طریقے سے پوری کرے تو اس میں اس کو اللہ اجر سے نوازے گا۔ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کی دوسری ایک اور حدیث، یہ مسلم شریف میں تھوڑی سی میں نے ذکر کی ہے، یہ حدیث دوسری جو عرض کرنے لگا ہوں یہ ابو داود میں ہے، اس میں کچھ اور الفاظ بھی ہیں۔ اس میں ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ یصبح علی کل سلام من ابن آدم صدقہ، آدم کا بیٹا جب صبح کرتا ہے نا تو اس کے ہر جوڑ کے اوپر صبح اٹھنے کے بعد صدقہ لازم ہے۔ پھر اس حدیث میں یہ فرمایا کہ تسلیمہ علی من لقی صدقہ، آدمی جس بھی اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کر کے اس کو السلام علیکم کہتا ہے تو اپنے مسلمان بھائی کو ملاقات پر سلام کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور دوسری جو زائد بات اس حدیث میں آئی وَإِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صدقہ، بندہ جا رہا تھا، راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی تھی جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اس نے وہ تکلیف دہ چیز دور کر دی، کانٹے پڑے تھے ہٹا دیے، کوئی پتھر تھا سائیڈ پہ کر دیا، کوئی مثال کے طور پہ گٹر بند تھا کسی کا، گلی میں پانی گندا بہہ رہا تھا، اس نے ہمت کر کے اس کو کھول دیا، اب وہ پانی جو گندا باہر آ رہا تھا وہ بند ہو گیا، گزرنے والے تکلیف سے بچ گئے، یہ بھی اس کی نیکی اور صدقہ ہے۔ اور آخر میں اس حدیث میں فرمایا
یہ جتنے صدقات انسان کے وجود کے اوپر لازم ہیں، وَيُجْزِئُ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانِ مِنَ الضُّحَىٰ۔ جس وقت سورج نکلتا ہے نا اور اس کی تپش، گرمی، شعائیں نکلتی ہیں، لگنے لگ جاتی ہے تپش، اس وقت جو بندہ ضحیٰ کی چاشت کی نماز 2 رکعت ادا کر لیتا ہے، اس کے سارے جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ جسم میں 360 جوڑ اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ تو 360 جوڑوں کا صدقہ 2 رکعت ضحیٰ کی نماز، چاشت کی نماز، دھوپ جب لگ رہی ہو صبح اس وقت پڑھ لو تو سر تا پاؤں 360 جوڑوں کا صدقہ آسانی سے ادا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی جو پہلے میں حدیث سنا رہا تھا کہ صحابی نے کہا کہ اگر پریشان حال ضرورت مند کی مدد کرنے کی بھی طاقت نہ ہو تو فرمایا فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو وہ اچھے کام کرے۔ اب یہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں نے آپ کو معروف کی دی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اپنے مسلمان بھائی کو السلام علیکم کہنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا، یہ زبانی اور جسمانی عمل ہے جسے بندے کا پیسہ نہیں صرف ہوتا، بغیر پیسے کے وہ نیکیاں حاصل کر لیتا۔ کتنی نیکیاں اور اجر ہیں جو اللہ بغیر پیسے خرچ کیے دیتا ہے۔ مسلم کی ایک حدیث میں ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ذہب اہل الدثور بالعجور، ہم میں جو لوگ مال و زر والے ہیں، دولت والے ہیں، وہ تو اپنی دولت خرچ کر کے اجر ہم سے زیادہ لے گئے۔ یصلون کما نصلی، جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، جیسے وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھتے ہیں، ویتصدقون بفضول اموالہم، جو ان کے پاس ضرورت سے زائد مال ہوتے ہیں تو وہ صدقہ کر کے ہم سے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا اللہ نے بھی تو تمہارے لیے صدقے کی مختلف صورتیں رکھی ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ نمازوں کے بعد کی تسبیحات بتائیں ان کو۔ اب وہ غریب لوگ تسبیحات پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ تسبیحات جو نہیں پڑھے گا تم اجر میں ان سے آگے جاؤ گے۔ کچھ دنوں بعد وہ دولت مند بھائیوں نے غور کیا کہ نماز کے بعد یہ کچھ تسبیحات کیا کچھ کلمے پڑھتے ہیں، ان کو بھی معلوم ہو گیا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے ہیں، تو یہ تسبیحات، تکبیرات انہوں نے بھی کہنا شروع کر دی۔ غرباء نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ کام تو امیر بھائی بھی کرنے لگ گئے ہیں، تو فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو نیکی کرنے کی تگ و دو بندے کو کرتے رہنا چاہیے۔ تو صدقہ کرنے کی ہمت نہ ہو تو نیکی کی مختلف قسمیں بتائیں، اور آخری بات جو اس حدیث میں بتائی وہ بھی بڑی اہم ہے، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ، اس کو شر سے رک جانا چاہیے، خرابیوں سے، فسادات سے، چغلی سے، جھوٹ سے، بامی لڑائی سے، چپکلش سے، غلط قسم کی رپورٹیں دینے سے، شر سے اس کو بچ جانا چاہیے۔ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ، اپنے آپ کو شر سے روک لینا بھی صدقہ ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ تقریباً ہر خطبہ جمعہ میں ایک لفظ مجھ سے سنتے ہیں
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ خطیب اللہ کے آگے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے اور اپنی جان کی برائیوں سے یا اللہ تیری پناہ پکڑتے ہیں۔ بعض بندے کو پتہ نہیں لگتا، وہ ایسی بات کر جاتا ہے جو اس کی طرف سے شر والی ہوتی ہے، تو اس کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ تو اپنے نفس کی شر سے بچنا یہ صدقہ بھی ہے اور انسان کے لیے ضروری بھی ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں بہت سارے، یہ چونکہ جب سے میڈیا آ گیا ہے شر بہت بڑھ گیا ہے، خیر کم اور شر زیادہ، اور نیکی والی جگہوں پر میڈیا کے اکثر لوگ فوکس کرتے ہیں اپنے پروگراموں کو، اور وہاں تھوڑا سا بھی کوئی ان کو رکھنا مل جائے تو میڈیا پر اتنا اچھالتے ہیں، مساجد، مدارس، نیکی کے کام، حالانکہ باقی اس سے بڑھ کر خرابیاں معاشرے میں ہوتی ہیں، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کچھ ماہ پہلے انسانی حقوق کی جو تنظیمیں اور این جی اوز بنی ہوئی ہیں جو انسانی حقوق کا دعویٰ کرتی ہیں، تو ملک میں کیا کچھ نہیں کیا، جلوس نکالے میرا جسم میری مرضی والی۔ آج وہ انسانی حقوق والی تنظیمیں کہاں ہیں؟ یہ انسانیت نہیں نظر آتی کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ یہ نام نہاد انجمنیں اس طرح کی وہ صرف شر والے پہلو کی طرف توجہ رکھتی ہیں، کیونکہ ان کو شر کے جو امام ہیں، سرغنے ہیں، ان کی طرف سے اچھا خاصا معاوضہ ملتا ہے۔ لیکن اب چاہیے تو یہ تھا نا، واقعی انسانی حقوق کا انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے۔ آج گھر گھر غریبوں اور مسکینوں میں رقم بانٹتے، ان کو کوئی راشن پہنچاتے، ان کی مدد کرتے، لیکن اس وقت بھی آپ کو صرف وہ لوگ غرباء کی مدد کرتے نظر آئیں گے جو دین والے لوگ ہیں، جو مدارس والے لوگ ہیں، جن کو اللہ سے ڈر ہے کہ غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا سہارا بنیں گے تو ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو وگرنہ باقی لوگ شر پھیلانے میں بہت آگے۔ مساجد پر میں نے ویڈیو دیکھی، مسجد بند ہے اور کچھ چینل والے مسجد کی سوراخوں سے اندر جھانک کر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں نمازی جو ہیں نہیں ہیں تو کتنے فاصلے پر کھڑے ہیں، کیسے نماز پڑھتے ہیں، چلو کوئی ان کو پوائنٹ مل جائے اور وہ اس کی ویڈیو بنا کر اچھالنا شروع کر دے۔ تو شر بہت ہے، شر سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شر سے رک جا، اپنی ذات کو روک لے برائیوں سے، فساد سے، فتنے سے، شر سے، فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ۔ جو بندہ یہ کام کرتا ہے نا تو بری بات سے رکنا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں چھوٹی چھوٹی میں نے چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جو ہماری زندگی کے لیے بہتری کا باعث بنتی ہیں اور ہمارے لیے صدقہ شمار ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور آپ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کی توفیق عطا کرے۔